اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار جھوم جھوم کر گنبد خضرا کی جانب دوڑ لگا کر اور باآواز بلند آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ بزرگ کی چھاؤں کرے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اثار سماعت فرمائیں. خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں. خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں. خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں. اور تاریکی کو نور بنانا سب کے بس کی بات نہیں. تاریکی کو نور بنانا سب کے بس کی بات نہیں. اور حشر کی دھوپ کی شدت سے ہم جیسے پیاسوں کو لوگوں جام کوثر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں. جام کوثر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں. اور عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں. اور ذات خدا کو دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. ذات خدا کو دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. اور جاؤ ڈھونڈو اور کسی کو یہ سب نبیوں نے فرمایا پر امت کو دامن میں چھپانا
سب کے بس کی بات نہیں، امت کو دامن میں چھپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور غوث نے مردوں کو جلایا، خواجہ کی ہے یہ شان، کنجے میں ساگر بھروانا سب کے بس کی بات نہیں، کنجے میں ساگر بھروانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور آتی ہے کربلا سے یہ صدا، دیوانوں نام محمد پر گھر کا لٹانا سر کا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، گھر کا لٹانا سر کا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور پیارے رضا کی یہ سیکھ ہم کو حضرت اختر سے ہے ملی، پیارے رضا کی یہ سیکھ ہم کو حضرت اختر سے ہے ملی، شریعت پہ یوں قائم رہنا، شریعت پہ یوں قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ محترم المقام، لائق صد احترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ امام الکلام، کلام الامام، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا،
نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، میں کل نکل کے جا رہا تھا تو ایک تو صاحب نے ایک سوال رکھا تھا کہ حضور کو علم غیب اگر ہے یا علم غیب حضور کو اگر تھا تو حضور پہ جب جادو ہوا تو حضور کو کیوں نہیں اس کی خبر ہوئی؟ بہت سارے ایسے سوالات کرتے ہیں جو گستاخ رسول ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے کہا تھا کہ کل میں اس کا انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا، لیکن میں نے کل ایک اور بات کہی تھی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لائیے گا تو اور کم ہو گیا۔ میں سمجھا کل اتوار ہے اس لیے لوگ کم ہیں، تو اگر آ جائیں تو صحیح ہے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا اتوار کی وجہ سے زیادہ لوگ تھے۔ دیکھیے، دین اب آپ لوگ مدرسے میں جا کے تو سیکھ نہیں سکتے، عمر تو آپ کی ہو گئی، کاروبار کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا پرورش کرنا، اب سال میں یہی ایک دو مواقع ہاتھ لگتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے کا۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسے مقام پہ تقریریں تو ہوتی ہیں دوسری جگہ، جمعہ آپ حضرات آتے ہی ہیں درگاہ میں چاہتا ہوں ہمارے پورے لوگ ہیں، سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، کچھ ایسے مسائل آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ کبھی کوئی دشمن اگر آپ پر حملہ کرے اور کوئی عالم آس پاس نہ ملے تو یہ جلسے کی کچھ باتیں ہی آپ کی رہبری کے لیے کافی ہو جائے۔ علم غیب پر ہی آج ہم بحث کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ حضور کو اگر علم غیب ہے تو ان کو جادو ہوا کیوں نہیں پتہ چلا یا دوسری اور باتوں کی خبر کیوں نہیں ہوئی، ان سے آپ صرف ایک ہی بات کہیے کہ علم کی دو قسم ہے، ایک علم عطائی اور ایک علم ذاتی۔ ذاتی علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ معلوم ہو جانا، اور عطائی علم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بتانے سے معلوم ہونا۔ ذاتی علم اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو نہیں۔ ذاتی جو علم ہے، علم ذاتی رب کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی سے کچھ نہ سیکھا ہے نہ اس نے کسی سے کچھ پڑھا ہے، اس کا علم ذاتی ہے، سوائے اللہ کے کسی کا بھی علم ذاتی نہیں۔ ذاتی کا مطلب اپنے آپ آ جانا، اللہ کے سوا کسی کا بھی علم ذاتی نہیں۔ تو کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ علم غیب کیا چیز ہے؟ تو غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جو چیز نظر نہ آئے اس کو کہتے ہیں غیب۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں تو پتہ چلا اس کے لیے غیب کچھ بھی نہیں، ہر چیز شہادت ہے اس کے لیے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، غیب اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ غیب ہے ہی نبی کے لیے، یعنی نبی کے لیے غیب کوئی چیز چھپی ہوئی نبی سے تو ہو سکتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو علم غیب اللہ کے لیے نہیں ہوتا، علم غیب ہے ہی مصطفیٰ کے لیے۔
کیونکہ غیب جو ہوتا ہے چھپا ہوا وہ مصطفیٰ سے تو ہے، خدا سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اب قرآن میں جو ایک آیت ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی غیب کا علم جانتا ہے، تو وہ غیب سے مراد ہمارے لیے جو چیز غیب ہے وہ، یعنی بندے کے لیے غیب ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ تعالی غیب پر کسی کو غیب کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا سوائے رسولوں کے۔ فلا یظہر علی غیبہ، غیب کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں کے۔ اب قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی غیب کا علم سوائے رسولوں کے کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا تو قرآن کی اس آیت کا وہ انکار کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، جو رب نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول کو غیب دیا ہے۔ تو مطلقاً اگر کوئی کہے کہ رسول کو غیب نہیں تھا تو اس آیت کا وہ انکار کرتا ہے، اور قرآن کی کسی ایک حرف کا بھی انکار کرنا ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب رہا سوال یہ، اعلیٰ حضرت امام عشق و محمد فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فتاوی الازبیہ میں لکھا ہے کہ علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک علم ذاتی اور ایک علم عطائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا بھی علم دیا ہے، چاہے وہ علم غیب ہو چاہے وہ کسی طریقے کا بھی علم ہو، وہ سارا کا سارا علم عطائی ہے۔ جب علم عطائی مان لیں گے آپ تو غیب کو بھی ماننا پڑے گا، دوسرے بہت سارے علوم فنون کو بھی ماننا پڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ جادو کا علم حضور کو کیوں نہیں ہوا جب ان پر جادو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا علم حضور کو دیا ہے وہی علم حضور کو ملا۔ جادو حضور پر کیا گیا، حضور کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن اگر حضور پر جادو پوری دنیا مل کے کرتا اور وہ چاہتا کہ اثر نہ ہو تو سرکار پہ اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ پوری کائنات مل کے جادو کرتی حضور پہ اور چاہتی کائنات کے